اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ ساعہ وفی کل ساعہ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا اللہم انا نرغب الیک فی دولت کریمہ تعز بها الاسلام واہلا وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها کرامت الدنیا والآخرہ۔ پروردگار تیرے شکر گزار ہیں جو مسلسل تو زندگی کا یہ عظیم سرمایہ ہمارے شامل حال فرما رہا ہے اور روزہ رکھنے کی عظیم عبادت سے بہرہ مند فرما رہا ہے۔ پروردگار تیرا جتنا شکر بجا لائے کم ہے۔ ماہ مبارک رمضان کی ہر شب میں نہیں معلوم کتنی گردنوں کو جہنم کی آگ سے آزادی کا تحفہ نصیب ہو رہا ہوتا ہے۔ پروردگار اگر ابھی تک تو نے ہمیں معاف نہیں فرمایا تو اب معاف کر دے۔ آج کے بعد سے گناہ میری زندگی سے نکل جائے، میرا قلب تیری یاد سے تیرے ذکر سے آباد رہے۔ ہاں عزیزو، جتنا میں اور آپ کوشش کریں گے زندگی کے مختلف امور کو یاد خدا سے بھرنے کی، پروردگار متعال اتنا مدد کرتا چلا جائے گا اور ہم رب تبارک و تعالیٰ کے اتنا نزدیک ہوتے چلے جائیں گے۔ عزیزو، اگر آپ غور کریں تو دشمن کا ایک اہم ترین حملہ رہبر معظم انقلاب اسلامی چند سالوں سے اسی حملے کی نشاندہی کر رہے ہیں، اور وہ ہے اکنامیکل کرائسس میں مسلمانوں کو مبتلا کرنا، معیشتی اعتبار سے اس قدر تنگ دست بنا دینا کہ وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہی نہ ہونے پائے تاکہ دشمن کا مقابلہ کر سکے۔ آؤ عزیزو، پروردگار متعال سے دعا طلب کریں اس سلسلے میں کہ میں اور آپ اس طرح سے کمائیں کہ جس طرح سے رب تبارک و تعالیٰ کا تقاضا ہے، اس طرح سے خرچ کریں جس طرح سے رب تبارک و تعالیٰ کا تقاضا ہے۔ عزیزو، اس عظیم ہدف میں اگر زمانے کے امام کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو میرے اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنی زندگی سے سستی، کاہلی، کم حوصلہ ہونے کی کیفیت کو اپنی زندگی سے نکال دیں۔ عزیزو دیکھیں، غور و فکر کریں، آج کی رات تھوڑا سا وقت نکالیں، غور و فکر کریں تین چیزوں پر۔ ایک، مجھے میرے پروردگار نے کن استعداد کے ساتھ نوازا ہے؟ دو، میرے معاشرے کی ضروریات کیا ہے؟ تین، میرے رب کا تقاضا کیا ہے؟ ان خصوصیات کے ساتھ، ان صفات کے ساتھ، ان صلاحیتوں کے ساتھ جو رب تبارک و تعالیٰ نے مجھے دی ہے، معاشرے کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے میرے رب کا تقاضا کیا ہے، میں کیسے زندگی بسر کروں۔ خدا سے گڑ گڑا کر مانگیں، پروردگار ہماری زندگی سے کاہلی کو، سستی کو، کم حوصلہ ہونے کو دین کی نسبت سے پروردگار نکال دے۔ ماہ مبارک رمضان شروع نہیں ہوا تھا، 8ویں امام نے فرمایا تھا جو بھی غیر مفید، بیہودہ، لغویات، حرام کی بات نہیں، غیر مفید ہے، ان امور کو اپنی زندگی سے نکال دے۔ موبائل کا غیر مفید استعمال چھوڑ دے، ایک گیم کے بعد دوسری گیم، ٹی وی پر آنے والے مختلف بیہودہ
ڈرامے فلمیں عزیزوں اپنی زندگی سے نکال دیں. روزہ انسان کو پیوریفائی کرتا ہے, انسان کی آنکھ کو پاکیزہ بناتا ہے. خداوند متعال سے دعا طلب کرے, انسان کے افکار میں بہتری آتی چلی جاتی ہے. اور خدا سے دعا کریں جس ہدف کی خاطر اس نے مجھے اور آپ کو قرار دیا اس راہ میں قدم آگے بڑھائیں. کوشش کریں کبھی ہم کسی دوسرے پر بوجھ نہ بننے پائیں بلکہ دوسروں کا بوجھ بانٹنے میں مددگار قرار پائیں. اور یہ وہ امر ہے کہ جو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے, انبیاء اوصیاء سب نے سکھایا ہے. عزیزو کام کی اہمیت اسلام کی نگاہ میں بہت زیادہ. اس روایت پر غور کریں, القاد علی عیالہ کالمجاہد فی سبیل اللہ. جس طرح سے ایک مجاہد سرحدوں پر جا کر لڑ رہا ہوتا ہے اور اسلامی سرحدوں کی حفاظت کر رہا ہوتا ہے, اگر ایک انسان اپنے گھر سے نکلے رزق حلال کی تلاش میں اور کوشش کرے, پروردگار متعال اسے اسی مقام پہ کھڑا کر رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ گھر کے نظام کو اور گھر کے ستونوں کو برقرار رکھ رہا ہے. فرمایا نعم العون علی تقوی اللہ الغنا. انسان دوسرے پر بوجھ نہ بنے, ایسا انسان فکر کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا, اپنے زمانے کے امام کی مدد نہیں کر سکتا. فرمایا اگر انسان اس دنیا میں اس طریقے سے زندگی بسر کرے کہ اسے دوسروں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے, اپنے اہل و عیال کے رزق میں وسعت لا سکے, اپنے رشتہ دار اور پڑوسیوں کے حقوق ادا کر سکے, کل کو قیامت کے دن ایسے جائے گا جیسے 14ویں کا چاند ہوتا ہے. آؤ عزیزو اپنی زندگی میں بہتری لائیں. ان ایام میں ممکن ہے آپ گھر میں ہیں, اپنا وقت ضائع نہ کریں سو کر, موبائل پر بیہودہ چیزیں دیکھتے ہوئے, اور ایسے ہی بیہودہ گفتگو بیہودہ لطائف میں اپنے اوقات نہ بسر کریں. عزیزو اپنے آپ سے سوال کریں کہ اس حالت میں رہتے ہوئے میں اپنے دین کی کیا مدد کر سکتا ہوں. پروڈکٹیو بننے کی کوشش کریں اور اس پروڈکٹیوٹی کے سرکل میں اپنا حصہ اور نصیب ڈالیں. اللہ کے رسول بھیڑ بکریاں چرایا کرتے تھے, اللہ کے رسول زمینوں کو آباد کیا کرتے تھے, مولائے کائنات نہیں معلوم کنویں کھودا کرتے تھے, اور اسی کمائی سے کتنے غلاموں کی آزادی کا تمام ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں یہی نظر آتا ہے. عزیزو 5ویں امام, ظہر کا وقت ہے, پسینہ بہ رہا ہے, ایسے میں ایک شخص نے جو جانتا نہیں ہے دین کی اس طرح سے معرفت نہیں رکھتا ہے, کہنے لگا آقا یہ کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا اگر اس عالم میں میرا انتقال ہو جائے تو میں اللہ کی اطاعت پہ اس دنیا سے جا رہا ہوں. چھٹے امام فرماتے مجھے پسند ہے کہ میں سورج کی تمازت کو اور اس شدت کو احساس کروں. خداوند متعال پسند فرماتا ہے کہ میں طلب رزق حلال کے لیے کوشاں رہوں. بس اپنے ہاتھوں سے کام کیا کرتے تھے, اور حتیٰ بعض اوقات سرمایہ اپنے غلاموں کو, اپنے چاہنے والوں کو دیا کرتے تھے کہ جاؤ اس کے ذریعے سے کماؤ, اس کو بزنس میں لگاؤ. واقعاً یہ روایت جب میں نے دیکھی میں حیران و پریشان ہو گیا. چاہنے والے کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا یہ لے 1700 درہم 1700 دینار اور جا اس کے ذریعے سے کما. اس نے کمایا, کچھ عرصے کے بعد خبر دی. اچھا امام کا یہ جملہ بھی یہاں پر دقت کیجئے, فرمایا مجھے بہت زیادہ پروفٹ میں دلچسپی نہیں ہے, لیکن مجھے یہ دلچسپی ہے کہ میرا پروردگار چاہتا ہے کہ انسان پروڈکٹیو رہے, کام کرے, معاشرے کا سرکل جو ہے وہ پروڈکٹیوٹی کے اعتبار سے چلتا رہے. دشمن یہی چاہتا ہے عزیزوں کہ ہم اس کے اسیر ہو جائیں. جس وقت میں اور آپ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جائیں گے عزیزوں, اس سے بڑھ کر دشمن کے منہ پر اور کوئی تماچا نہیں ہے. کچھ عرصہ اس نے کمایا, اور کمانے کے بعد 100 دینار اسے پروفٹ ہوا. روایت کے جملے فَفَرِحَ بِذَلِكَ فَرَحًا شَدِيدًا. امام بے حد خوش ہوئے عزیزوں. لیکن اس طریقے سے کمائے جیسے کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا تقاضا. ایک اور مقام پہ ملتا ہے, اپنے غلام کو بلایا اور کہا جا یہ 1000 دینار لے اور اس سے فلاں جگہ پر جا کر خرید و فروخت کر. وہ بھی دیگر قافلے جو بزنس ڈیلیگیشن تھا ان کے ساتھ جو ہے وہ بیچنے کے لیے پہنچا. اب جب واپس امام کی بارگاہ میں آیا تو امام نے 1000 دینار دیے تھے, اس نے 2000 دینار لا کر رکھ دیے. امام نے پوچھا تعجب کے ساتھ یہ کیا قصہ ہے؟ کہنے لگا کہ جب ہم اس مقام پر پہنچے تو ہمیں پتہ چلا کہ جس شے کو اور جو بزنس آئٹم ہم لے کر آئے ہیں اس کی یہاں پر بہت زیادہ ضرورت ہے. ہم نے آپس میں طے کر لیا کہ 1 دینار پر 1 دینار 100% پروفٹ رکھ کر جو ہے وہ اسے بیچا جائے گا. امام نے فرمایا میرا سرمایہ مجھے چاہیے, لوگوں کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کمانا یہ جعفر صادق کو پسند نہیں ہے. اور پھر فرمایا حلال کمانا تلواروں کے چلانے سے زیادہ سخت ہے. اے علی کے چاہنے والے, اے جعفر صادق کے ماننے والے, اے جعفری مذہب سے اپنے آپ کو جوڑنے والے, پروردگار متعال کے حضور دعا طلب کرے, پروردگار گنہگار ہوں, خطا کار ہوں, لیکن تیری بارگاہ چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا ہوں, تیری راہ میں کام کرنا چاہتا ہوں. عزیزو اس وقت دشمن کس طرح سے حملہ آور ہے آپ دیکھیے. اس وقت کا حملہ ٹیکنالوجی کا حملہ ہے. اپنے بچوں کو اس راہ میں قدم آگے بڑھائیے عزیزو. میں اور آپ سکون ہی تو چاہتے ہیں نا, بیہودہ مناظر دیکھ کر جھوٹا سکون کو جا,
اور زمانے کے امام کی خاطر ان کی راہ میں کوشش کرتے ہوئے واقعی سکون کا مزہ کہاں عزیزو. آج آپ دیکھیے ذرا سا آپ حق کی بات کرنا چاہتے ہیں کس طرح سے، کیوں؟ اس لیے کہ سارے میڈیا ان لوگوں کے ہاتھوں میں، آپ کی بات کو جو ہے وہ آپ کے منہ کو بند کر دیا جاتا ہے. آئیے سلسلے میں قدم آگے بڑھائیے، جب ہم اور آپ مستقل ہوتے چلے جائیں گے ظہور کے اسباب کی فراہمی ہوتی چلی جائے گی. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على محمد وآل محمد. إلهي لم أعصك حين عصيتك وأنا بربوبيتك جاحد ولا بأمرك مستخف ولا لعقوبتك متعرض ولا لوعيدك متهاون لكن خطيئة عرضت وسولت لي نفسي وغلبني هوايا وأعانني عليها شقوتي وغرني سترك المرخى علي فقد عصيتك وخالفتك بجهدي فالآن من عذابك من يستنقذني ومن أيدي الخصماء غدا من يخلصني وبحبل من أتصل إن أنت قطعت حبلك عني فوا سوءتا على ما أحصى كتابك من عملي الذي لولا ما أرجو من كرمك وسعة رحمتك ونهيك إياي عن القنوط لقنطت عندما تذكرها. يا خير من دعاه داع وأفضل من رجاه راج. اللهم بذمة الإسلام أتوسل إليك وبحرمة القرآن أعتمد إليك وبحب النبي الأمي القرشي الهاشمي العربي التهامي المكي المدني أرجو الزلفة لديك فلا توحش استيناس إيماني ولا تجعل ثوابي ثواب من عبد سواك فإن قوما آمنوا بألسنتهم ليحقنوا به دماءهم فأدركوا ما أملوا وإنا آمنا بك بألسنتنا وقلوبنا لتعفو عنا فأدركنا ما أملنا وثبت رجاك في صدورنا ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب فوعزتك لو انتهرتني ما برحت من بابك. توجہ کیجئے گا اس جملے پر. فوعزتك لو انتهرتني ما برحت من بابك ولا كففت عن تملقك لما ألهم قلبي من المعرفة بكرمك وسعة رحمتك. إلى من يذهب العبد إلا إلى مولاه وإلى من يلتجئ المخلوق إلا إلى خالقه. إلهي لو قرنتني بالأسفاد ومنعتني سيبك من بين الأشهاد ودللت على فضائح عيون العباد وأمرت بي إلى النار وحلت بيني وبين الأبرار ما قطعت رجائي منك وما صرفت تأميلي للعفو عنك ولا خرج حبك من قلبي. أنا لا أنسى ياديك عندي وسترك علي في دار الدنيا. اے میرے معبود اتنا ضرور ہے کہ جب میں نے تیری نافرمانی کی تو میری یہ نافرمانی تیری ربوبیت کے انکار کی بنیاد پر نہیں تھی، اور نہ ہی یہ صورت تھی کہ میں اس موقع پر تیرے حکم کو کوئی اہمیت نہیں دے رہا تھا، اور نہ ہی اس کا سبب یہ تھا کہ میں تیری سزا کو خاطر میں نہیں لا رہا تھا،
اور عذاب کے سلسلے میں تیرے وعدے کو کوئی اہمیت نہیں دے رہا تھا. ایسا نہیں تھا میرے پروردگار، بلکہ سچی بات تو یہ ہے کہ غلطی اور خطا میرے سامنے آئی اور اس نے میرے لیے میرے نفس کو بہکا دیا. میری ہوا و ہوس مجھ پر غالب آ گئی. میری بدبختی نے بھی اس سلسلے میں میری مدد کی. میرے بارے میں تیری بے پناہ پردہ پوشی نے مجھے غرور میں مبتلا کر دیا. چنانچہ میں نے اپنی پوری توانائیوں کو بروئے کار لا کر تیری نافرمانی اور مخالفت کی. تو اب مجھے کون تیرے عذاب سے بچا سکتا ہے، اور کل دشمنوں کے ہاتھوں سے مجھے کون نجات دلا سکتا ہے. اور اگر تو نے اپنی محبت کی رسی کو مجھ سے توڑ لیا ہے میرے پروردگار، تو میں کس کی رسی سے وابستہ ہوگا. وائے ہو میری رسوائی پر، خاص طور سے اس وقت جب تیری کتاب میرے ان تمام اعمال کو گنا ڈالے جن کی حالت یہ ہے کہ اگر مجھے تیرے کرم اور تیری رحمت کی پہنائی اور وسعتوں سے امید نہ ہوتی اور تو نے مجھے مایوسی اور نا امیدی سے منع نہ کیا ہوتا، تو میں جب بھی اپنے ان گناہوں کو یاد کرتا تو یقیناً مایوس ہو جاتا. ہے وہ کہ جو ان سب سے بہتر ہے جن کو دعا کرنے والے پکارتے ہیں، اور ان سب میں افضل ہے جن سے امید رکھنے والے امید رکھتے ہیں. معبود حقیقی، میں اسلام کے عہد و پیمان کے ذریعے تجھ سے متوسل ہوں اور قرآن کی حرمت کے سبب تجھ پر اعتماد کرتا ہوں. تیرے نبی کی محبت کے ذریعے سے جو امی ہے، قریشی ہے، ہاشمی ہے، عربی ہے، تہامی ہے، مکی و مدنی ہے، پس تیرے حضور تقرب کا متمنی ہوں. بس میرے ایمان کے سبب میرے انس و اطمینان کو وحشت و بے سکونی میں نہ بدل، اور میرے اجر و جزا کو ایسے بندے کی پاداش نہ قرار دے جس نے تیرے علاوہ کسی اور کی عبادت کی ہو. کیونکہ اگر کچھ گروہ اور اقوام ایسے بھی ہیں جو زبانی اس لیے ایمان لائے تاکہ ان کے ذریعے اپنی جانیں بچا لیں، چنانچہ انہوں نے اپنی تمنائیں حاصل کر لی، لیکن ہم تجھ پر اپنی زبانوں کے ساتھ، اپنی زبانوں اور دلوں کے ساتھ ایمان لائے ہیں. تو ہم کو معاف فرما دے، اس لیے تو ہمیں بھی ہماری آرزوؤں تک پہنچا دے اور اپنی ذات سے ہماری امیدوں کو ہمارے دلوں میں مضبوطی سے بسا دے اور جما دے، اور ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو تاریکی اور گمراہی میں نہ ڈال، اور ہمیں اپنی جانب سے رحمت مرحمت فرما، کیونکہ تو ہی بخشنے والا اور کثرت سے عطا کرنے والا. بس تیری عزت کی قسم، اگر تو مجھے اپنے ماہ مبارک رمضان کی شب میں صدق دل سے یہ جملہ کہے، عزیز و پروردگار متعال کی خدمت میں میرے اور آپ کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے عزیزو، اگر اس درگاہ سے دھتکارے گئے کہا جائیں گے یہ میرا مولا چوتھا امام مجھے اور آپ کو سکھا رہا ہے، پس تیری عزت کی قسم اگر تو مجھے اپنے در رحمت سے دھتکار بھی دے گا تو میں تیری چوکھٹ نہیں چھوڑوں گا، نہیں تیری خوشامد اور چاپلوسی اور تیرے حضور مسلسل گڑ گڑاہٹ اور التماس سے باز آؤں گا، کیونکہ میرا دل تیرے فضل و کرم کی معرفت سے بھرا ہوا ہے اور تیری وسیع رحمت سے بھرا ہے. تو ہی بتا بندہ اپنے آقا کے علاوہ اور کہاں جائے، اور مخلوق اپنے خالق کے علاوہ کس کی پناہ حاصل کرے. میرے معبود اگر تو مجھے اپنے قہر و غضب کی زنجیروں میں جکڑ بھی دے اور بہت سے دیکھنے والوں کے سامنے اپنی عطا کو مجھ سے روک لے اور میری ذلت اور رسوائیوں پر لوگوں کی نگاہوں کو بھی متوجہ کر دے، یہاں تک کہ اگر تو مجھے جہنم کی آگ میں ڈالنے کا حکم بھی دے دے اور میرے اور نیکوکاروں کے درمیان جدائی بھی ڈال دے، تب بھی میں تجھ سے اپنی امیدوں کو نہیں توڑوں گا اور نہ ہی اس لگن کو توڑوں گا جو مجھے تیری بخشش کے سلسلے میں، اور نہ ہی میرے دل سے تیری محبت نکلے گی. میں تو اس کے باوجود نہ تو اپنے سلسلے میں تیری عطاؤں کو فراموش کروں گا اور نہ ہی دنیا میں جو تو نے میری پردہ پوشی کی ہے اسے بھلاؤں گا. اجرکم علی اللہ. خدا بند متعال سے دعا طلب کریں، میرے پروردگار
مجھے تیرا واقعی بندہ بننے کی توفیق عطا فرما، تیرے زمانے کی حجت کا ایلچی اور نمائندہ بننے کی توفیق عطا فرما، تجھے سفیر حسین مسلم ابن عقیل کا واسطہ ماہ مبارک رمضان کی شب میں مجھے میرے زمانے کا امام کا سفیر بنا دے، میں اتنا پاکیزہ ہو جاؤں کمانے کے اعتبار سے، خرچ کرنے کے اعتبار سے، کہ مجھے یہ رتبہ مل جائے۔ عزیزو، رونا چاہتے ہیں تین غربت کے مرحلوں کو، تین غربت کے لحظات کو آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ جب آنکھوں میں آنسو آئے، پروردگار سے مانگے مجھے زمانے کے امام کی سفارت عطا کر دے، میں ان کا ایلچی بن کر لوگوں تک پیغام حق پہنچا سکوں۔ تجھے مسلم ابن عقیل کی غربت کا واسطہ اس وقت کہ جب رات کا وہ پہر تھا کہ کوئی نہیں تھا مسلم ابن عقیل کے ہمراہ، ایک گھر کی دہلیز پر بیٹھ گئے، ایک مومنہ آئی، پانی کا سوال کیا، جب پیاس بجھی اس نے کہا اے شخص اپنے گھر چلا جا، کچھ جواب نہیں دیا۔ دوسری مرتبہ کہا اے شخص اپنے گھر چلا جا، کوئی جواب نہیں دیا۔ جب تیسری مرتبہ کہا پروردگار تجھے مسلم ابن عقیل کی غربت کا واسطہ کیسے استقامت کے ساتھ پیام حسین پہنچایا، آج کی شب ہمیں معافی کا تحفہ عطا کر دے۔ تڑپ کے کہا اے مومنہ اتنا بتا دے، جس کا کوئی گھر نہ ہو وہ کہاں جائے؟ غربت مسلم کا دوسرا لمحہ، روزے دار مسلم ابن عقیل کو فراموش نہ کرنا۔ جب جہاد مکمل ہوا، دارالامارہ کے دروازے پر پہنچے، بہت پیاس محسوس ہوئی، کسی نے پانی کا سامان فراہم کیا، پہلی مرتبہ پانی پینا چاہا، عزیزو خون آلود ہو گیا، منہ زخمی ہے، دوبارہ پینا چاہا، زخمی ہے، جب تیسری مرتبہ پینا چاہا دندان مبارک گر گئے، زبان پر جملے آئے پروردگار اگر یہ پانی میرے رزق میں ہوتا میں پی لیتا، میں کہوں گا اے مسلم تو کربلا کا شہید اول ہے، وہاں ہر ایک نے پیاسا جانا ہے، پروردگار تجھے پیاسا اپنی بارگاہ میں بلا رہا ہے۔ عزیز و مسلم کی غربت کا تیسرا لمحہ جب دارالامارہ پر لے جایا جا رہا ہے، کہ چھت پر لے جایا جا رہا ہے، ایک مرتبہ رک کے کہا میں وصیت کرنا چاہتا ہوں، کوئی نہیں ملا، عمر سعد سے وصیتیں کی، عزیزو پیسے کے لحاظ سے دقیق ہو جائے، زندگی میں حرام نہ آنے پائے، فرمایا 700 درہم کا مقروض ہو، میری زرہ بیچ کر اسے ادا کر دیا جائے، کوئی میرے مولا کو پیغام دے دے کوفہ بے وفا ہو چکا ہے۔ اور تیسری وصیت کی ارے اس لعین سے میرے لاشے کو لے لیا جائے اور سپرد خاک کر دیا جائے، ہر مرنے والا یہی چاہتا ہے، لا یومک یومک یا ابا عبداللہ۔ جب زہرا کا لال وصیتیں کرنے زین العباد کے پاس آیا، نہیں کہا بیٹا مجھے دفنانا، بلکہ کہا سجاد یہ دعا یاد کر لے، پڑھتا چلا جائے گا، پروردگار تجھے صبر دیتا۔ الا ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ينقلبون۔